حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، خواہش ایک گھڑی کی ہوتی ہے لیکن بڑے لمبے غم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے تو نے خواہش کی تھی لیکن کتنے غم وہ لے آئی، اور اگر تو اس کو کنٹرول کرتا، اس خواہش کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا، تو آہستہ آہستہ تیرے لیے وقت گزارنا آسان ہو جاتا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اس خواہش سے اللہ کی پناہ مانگو جو تمہیں عیب میں ڈال دے۔ اپنی خواہشوں سے پناہ مانگے، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس خواہش سے اللہ کی پناہ مانگو جو تمہیں عیب میں ڈال دے۔ ایسی خواہش سے اللہ کی پناہ مانگنا جو ایک خواہش کرو تو پھر دوسری خواہش میں ڈال دے۔ اور حضور فرمانے لگے، بے فائدہ خواہشات سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا جو خواہشیں تو ہیں پر تمہارا نفع کوئی نہیں کرتی، نقصان نہیں کرتی ہیں۔ 3 چیزوں سے پناہ مانگو، اس خواہش سے جو عیب میں ڈال دے، اور اس خواہش سے جو نئی خواہش میں ڈال دے، اور اس خواہش سے جو کسی فائدے کے بغیر ہی خواہش ہے۔ خواہشات پہ ایک قدم رکھیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا، رب کریم تک جانا ہے، سفر کتنا مشکل ہے؟ فرمایا 2 قدم کا ہے، ایک قدم اپنے نفس کی خواہشات پہ رکھ لو، اگلا قدم اللہ کے قرب تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر تم چاہو کہ پھر میرا دین جو ہے وہ رب چاہا نہ ہو، من چاہا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ تھے، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اب ہم حکمران بن گئے ہیں، بتاؤ زیورات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہو کہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ؟ حضور کیا مانا؟ فرمایا اگر تم زیورات میں الجھ جاؤ گی تو نئی سے نئی خواہش کرو گی، پھر میں بھی حلال حرام کی تمیز سے خدا نخواستہ معاذ اللہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو جاؤں۔ یہ سب کچھ دے دو، اللہ کے رستے میں خیرات کر دے دیا سارا کچھ۔ بادشاہ وقت کے بچوں نے پھٹے کپڑے پہنے، آخری وقت آیا تو بچوں کے ماموں نے آ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا، آپ تو جا رہے ہیں لیکن آپ کے بچوں کے منہ میں تو کھانے کو نوالا کوئی نہیں، ان پہ تو غربت ہے، اور بادشاہ دنیا سے جا رہا اور بچوں کا یہ حال ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو بھی بلا لیا، فرمانے لگے، پتر میں نے نہ اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور تمہاری کو بھی، میں نے نہ تمہیں رزق حلال کھلایا ہے، بس میں نے تمہاری ضروریات پوری کی ہیں، خواہشات پوری نہیں کی، اور میں نے تمہیں تمہارا رزق کھلایا ہے، لوگوں کا چھین کے نہیں کھلایا، اس لیے کہ میرے پاس 2 رستے تھے، یا تو میں بہادر ہوتا، دوزخ سے نہ ڈرتا تو حلال حرام جمع کرتا، لیکن میں بزدل نکلا، مجھے جہنم سے ڈر آ گیا، لہذا میں نے خواہشات کو کنٹرول کر لیا اور ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے اور تمہارے لیے دوزخ کا سامان بنے۔ تو بچے اٹھ کے قریب گئے، شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے چوما، کہ حضور ہم پرانے حکمرانوں کے بچوں کو بھی جانتے ہیں، جب وہ گزرتے ہیں تو لوگوں کی ترچھی نظریں ان پر تنقید کے تیر برساتی ہیں، اور آپ کی اولاد جب گلیوں سے گزرتی ہے تو لوگ جب آپ کو دعائیں دیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ہم بڑے عظیم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں یہ غربتیں گوارا ہیں، ہمیں اپنی ضروریات کے ساتھ زندہ رہنا، ہم نے بلند و بالا بنگلے تو نہیں بنائے لیکن ہم نے دعائیں بڑی جمع کی ہیں، آپ نے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بڑا اکٹھا کیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں جو گزارش آپ سے کی پھر دہراتے ہیں، ضروریات کے ساتھ ضرور وابستہ ہوں، حقوق سارے ادا کریں، لیکن خواہشات کے پیچھے چلو گے تو یہ تھکا دیں گی، یہ ایسا جنگل ہے کہ جس میں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا، سڑک نہیں ملے گی، ہو سکتا ہے کسی کونے میں سفر کرنے والے ہلاک ہو جائیں لیکن خواہشات پوری نہ ہوں۔ عرش کا مالک ہماری مدد کرے اور ہمیں اللہ قناعت کی اور توکل کی توفیق عطا فرمائے۔